ناظرین، میں مکمل قدیر کینن اسپیشل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے آ گئی ہوں، اور بلدیاتی انتخابات کے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ ختم ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے حلف برداری بھی کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد سبحان کھوکھر صاحب، پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے جو ہے یونین کونسل قومی کورٹ سے یوتھ کونسلر کا الیکشن لڑا اور ماشاءاللہ سے جیتا بھی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کا سر؟ الحمدللہ۔ سر اپنا ڈیٹیل انٹروڈکشن کروا دیں پلیز۔ میرا نام محمد سبحان کھوکھر ہے اور میرا تعلق یونین کونسل قومی کورٹ سے ہے، اور میں نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے میں ٹکٹ ہولڈر تھا یوتھ کونسلر کے لیے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ کا، یا آپ پہلے جو تھے وہ اس میں آئے مطلب اپنی فیملی میں سے؟ نہیں، اس میں میرے کزن ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، تو اس حساب سے ہمارا کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسٹارٹ سے ہی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ لنک ہے، یا پہلے کسی اور پارٹی سے تھے تو ابھی اس میں جو ہے آپ آئیں؟ نہیں، میرا تو یہ فرسٹ پارٹی تھی اور فرسٹ پارٹی ہے ابھی تک، اور اس میں یہ ہے کہ بڑے بھائی نے اس سے پہلے ایک پارٹی اور تھی جس میں بڑے بھائی تھے، لیکن ابھی ہماری پارٹی الحمدللہ پیپلز پارٹی ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں 31 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ تو بڑی خوشائن بات ہے، اور بڑی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جس بھی آدمی کا اس پروسیس کے ساتھ لنک ہے یا اس نے اس میں کوئی بھی کردار ادا کیا ہے، تو وہ خراج تحسین کے قابل ہے وہ شخص۔ وہ شخص کون؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ لاملا یہ ساری چیزیں حکومت کی بیس پہ ہوتی ہیں، حکومت ہی اس کو کر سکتی تھی اور اس نے کیا ہے، تو اس کا کریڈٹ ہم دیتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس صاحب کو۔ اس کا کریڈٹ ملتا ہے اور ان کو ملنا چاہیے کہ انہوں نے عوام کی حکومت کو عوام تک پہنچایا ہے، یہ کریڈٹ ان کو جانا چاہیے اور گیا ہے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات کیوں نہ کروا سکی، اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی کیوں یہ جو ہے اس کو اتنا بڑا رول پلے کرنا پڑا؟ دیکھیں، اس پہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے حکومت میں تھی تب ہمارے جو معاشی صورتحال تھی یا جو ہماری دہشت گردی سے ہم لڑ رہے تھے، تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز تھے جو کہ ہم فیس کر رہے تھے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب ان کے دوسری طرح آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی دہشت گردی کا سامنا نہیں ہے، کوئی معاشیاتی مسئلہ ان کا نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کروا دیا؟ نہیں، اس پہ پرائورٹی بیس پہ کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ہر چیز کا ایک ہم یہ ڈے فرسٹ یہی کریڈٹ تنویر الیاس صاحب کو دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک سٹیپ اٹھایا ہے، اور بڑا یعنی اس میں کامیاب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا سٹیپ ہے، ہم بھی اس کو سراہتے ہیں۔ جی سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ ایک میجر ریزن، وہ ایک میجر پوائنٹ مجھے بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دور حکومت میں یہ کیوں نہ کروا سکی، کیا ایسی وجوہات اس کو پیش آئی؟ دیکھیں، ہر پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے، پالیسی بلدیاتی انتخابات پہ کسی کی پالیسی ڈفرینٹ نہیں ہے، بٹ میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیلنجز تھے وہ شاید اس حکومت سے زیادہ بڑے تھے۔ انہوں نے دہشت گردی کو فیس کیا جو کہ ایک پیک لیول پہ تھی اس ٹائم پہ، اور وہ میرے حساب سے سب سے بڑا چیلنج تھا جس کو پہلے ختم کرنے والا تھا۔ چلیں یہ بتائیں کہ یوتھ کونسلر بن گئے ماشاءاللہ سے آپ، تو کیا سمجھتے ہیں ایک یوتھ کونسلر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، یوتھ کونسلر بیسیکلی ہماری جو نیشن ہے اس میں 64% ہماری یوتھ کی پاپولیشن ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہمارے اس بلدیاتی انتخابات میں نمائندگی دینا ایک اٹ سیلف ایک بڑا اچھا جیسچر ہے کہ وہ جب سامنے آپ کی یوتھ کا ایک نمائندہ ہوگا تو آپ یوتھ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کریں گے اور یوتھ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، اور یوتھ کی وہ بات وہ یوتھ کا وہ نمائندہ جو کہ یوتھ نے خود سلیکٹ کیا ہے، اور اس نے یوتھ کو امپاور کرنا ہے، اس نے یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور اس کو
ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ کیسے معاشرے میں اپنے آپ کو سروائیو کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور وہ کون سی ایسے کام ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹیز ہیں اور یہ میں کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، یوتھ کے نمائندے کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ یوتھ کو موبلائز کریں، یوتھ کو ایجوکیٹ کرے، اس کی ٹریننگز کرے، یعنی اس میں عام اباؤٹ کہ یہ کسی ایک وارڈ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری یونین کونسل کی یوتھ کو موبلائز کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے انڈر جو بھی یوتھ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ تو ڈے بائی ڈے ہمارے پاس آتے رہیں گے، ہم اس کو ایڈریس کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی آپ اس سسٹم کے اندر آتے ہیں دین آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری یوتھ کے مسائل کیا ہیں، میری یوتھ کو ایڈریس کس پہ کرنا ہے، اور اس کو جو پرابلمس ہیں کس لیول پہ جا کے حل ہونی ہیں۔ تو یہ تو ڈے بائی ڈے انشاءاللہ ہم اس پرابلمس کو دیکھتے جائیں گے اور حل کرتے جائیں گے۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جس جگہ قومی کورٹ سے آپ ماشاءاللہ سلیکشن لڑ کے جیتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے، اس جگہ کے کیا ایسے مسائل ہیں جو آپ جب لوگوں کے پاس سلیکشن کے لیے بھی جاتے تھے تو وہ آپ کو بتاتے تھے کہ یہ مسائل ہیں ہمارے علاقے کے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کے مسائل ہیں کہ ہماری یوتھ موبلائز نہیں ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ تو ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہاؤ ٹو پروسیس اس کو، کہ پروسیس کے اندر کیسے ڈالنا ہے۔ وہ نیشنل جو ہمارا ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، وہ اس کو ہم نے اس سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تاکہ وہ نوجوان جو ہمارے قومی کورٹ سے ہے اس کو بھی دارالحکومت مظفر آباد کے اندر وہ ایکول اپورچونیٹیز مل سکیں جو کہ باقی علاقوں کے لوگوں کو ملتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی رکاوٹیں جو آپ کے آگے آ سکتی ہیں جن کو آپ فیس کر سکتے ہیں؟ میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ 32 سال بعد یہ ایک دور آیا ہے کہ جس میں ہمارے اصلی عوام کی حکومت کو عوام کے پاس یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منتقل ہو رہی ہے۔ عوام کے وہ اختیارات جو کہ عوام دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، وہ آج عوام کے ہی نمائندے جو انہی کی گلی محلے سے اٹھ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں۔ تو یہ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ میں ایک ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف مائی کمیونٹی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے مسائل خود حل کریں گے، نہ کہ ہم کسی کی طرف دیکھیں گے یا ہم کہیں گے کہ دوسرا کوئی آئے گا اور ہمارے مسائل حل کرے گا۔ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر ہی ہم اس مسائل کو خود بیٹھ کے حل کر لیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ جب آپ کے اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ اس کو ویل آرگنائزڈ کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو یوتھ کی باتیں ہوں گی نا کہ آپ یوتھ کے کیا مسئلے ہیں، یوتھ موبلائز نہیں ہے یا یوتھ میں اویئرنیس نہیں ہے، اٹس آل اباؤٹ دی یوتھ۔ میں آپ سے اب یہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ گاؤں میں جو آپ کے وہ علاقہ ہے، جو آل دیٹ ایریا، اس کے کیا مسائل ہیں؟ لائک جو ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں عوام کے، گاؤں میں پانی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، اس کے حوالے سے ذرا مجھے آپ کا یہ جنرل یہ والے پرابلمس تو ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، کیونکہ یہ کشمیر میں یہ پہاڑی سلسلے میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اب ایجوکیشن کے، واٹر کے، یہ ہر ایک مسائل اس طرح کے ہمارے علاقوں میں بھی ہیں۔ ہم نے شروع میں بھی مطلب اپنی کیمپین میں بھی یہ کہا تھا کہ جو کہ ایسے ڈراؤٹڈ ایریاز ہیں جن پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا پانی دریاؤں میں ضائع ہوتا ہے ہم اس کو لفٹ اپ کر کے ان علاقوں تک پہنچائیں گے۔ ایک تو ہم نے یہ کہا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں، بلڈنگ الحمدللہ آفٹر ارتھ کوئک ہمارے بہت ساری تنظیموں نے مدد کر کے ہمارے اسکولز کو تو اچھا بنا لیا، لیکن ایجوکیشن سسٹم میں کچھ فلاز ہیں کہ جس کو ہم گیپ کو فل کر کے ہم اس کو بہتر کریں گے، اور ہم ٹریننگز کریں گے ان ٹیچرز کی جو کہ میں شروع میں بھی کمپین میں بھی کہا تھا کہ ہم ایجوکیشن سسٹم میں کچھ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمارے ٹیچرز لگنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچرز میں کوئی خامی ہے، بس ان کو ماحول ایسا ملے گا کہ وہ اچھی طرح پرفارم کریں گے، اپنا فل انرجی 100% دیں گے۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک یوتھ کاؤنسلر جو ہے وہ بے روزگاری میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ذہن سے جہالت نکل جاتی ہے تو غربت آٹومیٹک نکل جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کے اندر سے وہ کمی دور کروں کہ
کہ جو انہیں روک رہی ہے کہ وہ دوسری دنیا سے اٹیچ نہیں ہیں. دیٹس دا مین تھنگ از دیٹ، وہ کمی جو میں سمجھتی ہوں از دیٹ فائنانس. جب آپ فائنانس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. میرے نوجوان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ارننگ. ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے ان کی لرننگ کے بعد ہم اس کی ارننگ کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنا زیادہ لرن کریں گے اتنا زیادہ ارن کریں گے. اور میری زیادہ فوکس ہے میرا نوجوان لرن کرے اور انشاءاللہ وہ ارن کرے گا. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ نوجوانوں میں یہ تو چلیں لرننگ اینڈ ارننگ ہوگی، واٹ اباؤٹ دا ہیلتھ ہے، آپ اس میں بھی ان کو کوئی اویئرنیس دے سکتی ہیں دیٹ دیز آر دا تھنگس جو آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں تاکہ آپ ہیلدی ویلدی اینڈ اے برائٹ فیوچر ہو آپ کا؟ دیکھیے جب ایک شخص ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے نا تو ایجوکیشن اباؤٹ آل دا تھنگس. ٹھیک. ایجوکیشن کا مطلب کسی ایک پرٹیکولر ایک سبجیکٹ یا ایک پوائنٹ کا نام نہیں ہے. وہ جب آپ کسی انسان کے ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس ایجوکیشن کے اندر آتی ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کے کوبی کوڈ کی بیسیکلی بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن میں وہ کافی پیچھے نہیں ہے؟ ایجوکیشن ہیلتھ ان چیزوں دونوں میں میرے خیال سے وہ کافی پیچھے ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ہر طرح سے اکوپڈ ہیں، ہم ایجوکیشنلی اسٹرانگ ہیں. آپ کے ہاؤ کین یو جو سے کہ آپ ایجوکیشنلی اسٹرانگ ہیں؟ کین یو پلیز ڈیفائن دس؟ میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا، اس پہ اختتام کریں گے. آپ کے جو مظفر آباد کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ہمارے قومی کوڈ سے ہیں جی، اور یہ آپ کے لیے سب سے بڑی مثال ہے. اور اس کو آپ دیکھتے تھے راجد طاہر ممتاز صاحب، آپ ان کو ہم ایگزامپل سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا فیس ہے ہمارے علاقے کا اور آپ کے سامنے ہیں. چلیں سر. اچھا یہ بتائیں کہ قومی کوٹ میں ماشاءاللہ آپ کا ایک سنا ہے کہ بہت بڑا ایگریکلچر کا جو ہے اس میں آپ نے وہ لے کے چل رہے ہیں اور آزاد کشمیر میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے اکارڈنگ ٹو ایگریکلچر. تو آپ اس کے حوالے سے ذرا ہمیں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں، کیا چیزیں ہیں آپ اس میں، کیا چیزیں ایگریکلچر میں، کیا چیزیں جو ہے ان کو گرو کر رہے ہیں اور کیسے جو ہے آپ اس کو باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں گے اس کی طرف؟ دیکھیے ایگریکلچر میں میرا کور پروجیکٹ بھی ہے ایگریکلچر، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر ہمارا بیک بون بھی ہے جس کے تھرو ہم اپنے آپ کو آرگنائز، اپنے آپ کو ایکوپڈ کر سکتے ہیں. ایگریکلچر ہی ایسی واحد چیز ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر کے ہم اپنی زمین سے وہ چیزیں لے سکتے ہیں جو کہ لوگ باہر جا کے بیرون ممالک سے کماتے ہیں. تو الحمدللہ میں ایگریکلچر میں لاسٹ 10 ایئرس سے کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ سکسیزفل فارمر ہوں. اور جس میں سمجھیں کہ ہم نے قومی کوٹ میں ایک فارمر کی ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام ہے پروگریسو فارمرز فورم، اور اس کے اندر ہمارے ہزاروں کسان اس کے اندر کام کرتے ہیں. ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا صرف 1 کنال کے ٹماٹر سے. آج الحمدللہ وہاں پہ ہمارے پاس سینکڑوں کنال زمین ہے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس بار ہمارا جو پاکستان میں جو پیاز کی شارٹیج ہوئی جس سے ہمارا پیاز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اس سینیریو کو سامنے رکھ کے تو اس بار ہم نے اپنے فارم کے 80% ایریا میں انین کی ہم نے کاسٹ کر دی ہے. تو وہ ریزنیبل اماؤنٹ میں مل جائے گی سب کو انشاءاللہ. میں جب ہم پنیری اس کی بیچ رہے تھے تب بھی ہم پورے مظفر آباد سے اس کی اچھے ریزنیبل ریٹ پہ ہم نے بیچی ہے اور اچھے پلانٹ لسٹ تیار کیے تھے ہم نے اور وہ بیچی ہم نے. یہ بہت اچھی بات ہے. آپ یوتھ کو اس چیز پہ بڑا موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، آپ اس میں آگے آئیں. ایگریکلچر ہمارا اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں ٹورزم اور ایگریکلچر ان 2 چیزوں کو لے کے اگر ہم چلیں تو ہم اچھا خاصا جو ہے اپنی امپلائمنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہم ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ اس کو انوگریٹ کرتا ہوں جی کہ ہم ایک شروع کر رہے ہیں ایگری ٹورزم کے نام سے ایک پروجیکٹ جس پہ ہم باہر سے اسلام آباد سے، پنڈی سے، مختلف جگہوں سے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے آ کے فارمز کو دیکھیں اور آپ ایگری ٹورزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم ایک پروجیکٹ بھی ہم انشاءاللہ ایک بنا رہے ہیں جس میں گورنمنٹ آف ایجی کو بھی انوالو کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں ہیلپ کرے کہ ہم ایگری ٹورزم کو ان علاقوں میں جیلم ویلی، خاص کر نیلم ویلی، ان ایریاز پر پروموٹ کر کے تاکہ
ایگریکلچر کو ہم پروموٹ کریں اور اٹ سیلف ہمارے فارمر وہاں پہ اسٹرینتھن ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہماری نوجوان نسل جو ہے منشیات میں بہت زیادہ انوالو ہوتی جا رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کومی کوٹ کی عوام یا وہاں کے نوجوان بھی اس جو ہے وہ گندی وبا میں مبتلا ہوئے ہیں کیا؟ بالکل ایسا ہے, اور یہ چیلنج ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں بہت عرصے سے. میں یعنی اس چیز کو برملا کہنا چاہوں گا کہ کچھ عناصر ہیں جو اس چیز میں عوام کو یعنی آن دا موو گرا رہے ہیں. تو میں کوشش کروں گا اس اپنی پوسٹ کا استعمال کر کے اور ہائر اتھارٹی کو استعمال کر کے کہ ان چیزوں کو ہم سدباب کر سکیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ محمد سبحان صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیجیے. ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی. اپنی میزبان کمل قدیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.